اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں پارہ سورہ کہف، 18ویں سورت، اس کا رکوع نمبر 5 اور 6، آیت نمبر 32۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے ان دو آدمیوں کی مثال واقعہ بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کر رکھے تھے، وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ہم نے ان کے درمیان کھیتی اگا رکھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ یہ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور ان کی پیداوار میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہوتی، اور دونوں باغات کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس باغ والے شخص کے پاس کثرت سے میوہ جاتے۔ فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ پھر ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس باغ والے نے اپنے مومن ساتھی سے کہا، میں تو تجھ سے مال و دولت میں زیادہ ہوں اور افرادی قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں۔ ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسہ، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی۔ ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور اگر بالفرض میں اپنے پروردگار کی طرف سے لوٹا بھی دیا گیا تو وہاں میں ضرور اس باغ سے بہت ہی بہتر جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب، اس کے مومن ساتھی نے گفتگو کے درمیان اس سے کہا، کیا تو اس اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر تو اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہتا اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں ہے، اگرچہ تو مجھے مال و دولت، مال و اولاد میں اپنے سے کمتر ہی سمجھتا ہوں، میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں اور تم بھی ایسے ہو گویا۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، عین ممکن ہے کہ میرا رب تو مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس تیرے باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے۔ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس باغ کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے۔ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تو اسے کبھی نکال بھی نہ سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور آخر کار اس باغ کے پھلوں کو آفت کے ذریعے گھیر لیا گیا اور وہ اس باغ پر جو خرچ کر چکا تھا اس پر ہاتھ ملتے رہ گیا۔ ما انفق فیہا وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ انگوروں کا باغ اپنی چھتریوں کے بل پر گر پڑا تھا۔ وَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُشْرِکْ بِرَبِّی أَحَدًا، اور وہ افسوس سے کہنے لگا کاش میں اپنے حقیقی پروردگار کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرتا۔ وَلَمْ تَکُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اللہ کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کافر کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ خود اس آفت کا مقابلہ کر سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مکمل اختیار صرف اللہ برحق ہی کو ہے۔ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا، وہی بہتر بدلہ دینے والا، اچھا انجام دکھانے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیمًا تَذْرُهُ الرِّیاحُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے کہ وہ اس پانی کی مانند ہے جو ہم آسمان سے نازل فرماتے ہیں، پھر اس سے زمین پر مختلف قسم کا گہنا سبزہ اگتا ہے، پھر وہ سبزہ خشک ہو کر گھاس بن جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِیمًا تَذْرُهُ الرِّیاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ مُقْتَدِرًا، جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ وہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہی ہیں اور جو ثواب اور اجر کی امید کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں سب سے بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جیسے ہم پہاڑوں کو ہوا میں چلائیں گے
اور آپ زمین کو صاف چٹیل میدان دیکھیں گے اور ان تمام لوگوں کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اگلے پچھلے تمام لوگ آپ کے پروردگار کے سامنے صفیں باندھتے ہوئے پیش کیے جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِيدًا. اللہ فرمائے گا بلا شبہ تم ہمارے پاس اسی طرح ہی آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جبکہ تم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدقسمتی، کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی کوئی بڑی، بلکہ ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے سب کو اپنے سامنے لکھا ہوا موجود پائیں گے اور آپ کا پروردگار کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا. صدق اللہ العظیم.